الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور وہ کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہماری اس کاوش کو خیر کثیر تک پہنچائے گا۔ میں آپ کا معالج محمد اسلم مرزا آپ کو الحکیم سینٹر کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اٹھراک کے متعلق کہ اٹھراک کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اس میں کیا غذا لینی ہے، اس کا کیا پرہیز ہے اور اس کی کیا احتیاطیں ہیں، مارکیٹ میں اس کی کون سی دوا دستیاب ہے اور الحکیم سینٹر کی اس مرض پر تحقیق کی دوا۔ مرض اٹھراک، اس نام سے اس مرض کے حوالے سے کوئی خاص تحقیق اور کام نہیں ہوا۔ جدید ریسرچ کے مطابق جو اس میں علامات ہیں ان کے مطابق عورتوں کو ابتدائی حمل سے انجیکشن دے دیا جاتا ہے، پہلے ہر ہفتے، پھر 15 دن بعد اور پھر 1 مہینے کے بعد۔ اس کے رزلٹس کتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر جو حکمہ کرام نے تحقیق کی ہے اس مرض کے حوالے سے اور ان کے تجربات کے مطابق اس مرض میں کون سی وجوہات ہیں اور ان کے تجربات کے مطابق اس مرض میں کار فرما وجوہات، اس کی علامات اور اس کے اسباب اور اس میں پرہیز و غذا اور جو تحقیق کی گئی ہے اور الحکیم سینٹر کی اس مرض پر کیا تحقیقات ہیں، اس حوالے سے اٹھراک کا مرض جو ہے وہ عورت اور حمل اور بچے کی صحت پر مشتمل ہے۔ اس کی علامات میں اول تو حمل ہوتا ہی نہیں، اگر ہو جائے تو پہلے ماہ، دوسرے ماہ، تیسرے ماہ، چوتھے ماہ، 5ویں ماہ یا 6ٹھے ماہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 7ویں ماہ، 8ویں ماہ اور 9ویں ماہ یا تو بچہ پیٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے یا مردہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے اس کی علامات میں اس کے علاوہ بچوں کی معذوری شامل ہے۔ یہ معذوری جسمانی اور ذہنی کسی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اٹھراک کی مریضہ کے پیدا ہونے والے بچے پیدا ہونے کے بعد کچھ معینہ مدت کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ مدت چند دنوں سے لے کر کئی سالوں تک ہو سکتی ہے۔ اس کی علامات میں ماں کے پیٹ میں بچے کی بڑھوتری یا گروتھ کا رک جانا، یا ماں کے پیٹ میں بچے کی صحیح نشو و نما نہ ہونا، یا ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہو جانا، یا ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کا کوئی حصہ نہ بننا، یا پیدا ہونے کے بعد بچہ نیلا یا سیاہ ہو کر فوت ہو جانا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کئی عورتوں کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں اور بچے ضائع ہو جاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، اور کئی عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں اور بچیاں متاثر ہوتی ہیں یا پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہیں یا ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجوہات میں جو کہ طبی نقطہ نظر سے ہیں، عام طور پر اس مرض کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بات بالکل اس سے مختلف ہے۔ اس مرض کا زیادہ تر ذمہ دار اگر مرد کو کہا جائے تو یہ مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ دونوں ہی مرض میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی یہ مسئلہ مرد کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے اور کبھی یہ عورت کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں مرد یا عورت کے جسم کے اندر سوزاک کا مادہ پایا جانا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں میں سے کسی ایک کے اندر آتشک کا مادہ پایا جانا ضروری ہے۔ اس کی وجوہات میں خاندان میں شادیاں یعنی کزن میرج بھی دیکھی گئی ہے۔
جو ہمارے تجربات میں چیز آئی ہے اس میں مرد کے جراثیموں میں پیپ یا خون کا پایا جانا بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے جنسی اعضاء میں کوئی نقص یا خرابی یا ان کا بگاڑ شامل ہے۔ غذا کا بہت زیادہ ناقص استعمال مرد یا عورت میں جسمانی کمزوری جو کہ کسی پیچیدہ مرض کی وجہ سے لاحق ہو گئی ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں جو اس مرض کی بنیاد ہیں، جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ احتیاط میں ضروری ہے کہ شادی سے پہلے ممکنہ ٹیسٹ کروا لیے جائیں، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو حمل سے پہلے 3 ماہ، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو حمل سے پہلے ممکنہ علاج کروایا جائے۔ اگر مرد میں کوئی مسئلہ ہے، سوزاک ہے یا پیپ ہے یا خون ہے تو اس کا علاج کروایا جائے، اور اگر عورت سے متعلقہ کوئی مسائل ہیں، سوزاک کی علامات ہیں یا اس میں کوئی جنسی خرابی ہے تو اس کا ممکنہ علاج کروایا جائے۔ اس کی مارکیٹ میں جو ادویات دستیاب ہیں ان میں حب 18 یا 18 سر فہرست ہیں۔ اس کے استعمال میں بہتر یہ ہے کہ حمل سے 3 ماہ پہلے یہ ادویات شروع کی جائیں، اور حمل ہونے کے بعد بھی 9 مہینے تک ایک خوراک دوا کی جاری رکھی جائے۔ لیکن اگر حمل ہو گیا ہو تو حمل کے پہلے مہینے سے روزانہ ایک خوراک استعمال کریں اور 9 ماہ تک استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست و توانا بچے عطا فرمائے گا۔ اس مرض کے لیے الحکیم سینٹر میں جو دوا تیار کی جاتی ہے وہ ایک بہت بہترین اور کامیاب دوا ہے، بہت سالوں سے ہمارا آزمودہ نسخہ ہے۔ وہ ایک کیپسول کی صورت میں ہم تیار کرتے ہیں۔ ایک کیپسول روزانہ 9 ماہ تک مریض کو کھلانا ضروری ہے۔ اگر حمل سے پہلے آپ کو 18 کا شک ہو تو حمل سے 3 ماہ پہلے ایک گولی عورت کو کھلائیں، اور حمل ہونے کے بعد 9 ماہ تک ایک گولی جاری رکھیں۔ اس دوا کا نام 18 ہے۔ اس کے 100% رزلٹس ہیں۔ اللہ کے کرم سے جتنے مریضوں کو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، یہاں تک کہ جن کے بچے معذور پیدا ہوتے تھے ان کو استعمال کروائی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بچے دیے ہیں صحت مند اور تندرست عطا فرمائے ہیں، اور ان مریضوں کا بار بار کا آزمودہ نسخہ ہے، اور ہمارا بھی یہ ایک مجرب اور بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ ہم سے یہ دوا منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز پر کال کریں گے، آپ کو دوا بذریعہ کوریئر ارسال کر دی جائے گی۔ 18 کے علاج میں جو بات سب سے ضروری ہے اس میں ہے مرد اور عورت دونوں کے ٹیسٹ کروائے جائیں، اور جس میں یہ مرض آپ کو نظر آئے اس کا علاج سب سے پہلے کیا جائے۔ لیکن ہمارے تجربات میں جو چیز آئی ہے کہ 18 کے مریضوں میں مرد اور عورت دونوں ہی کو دوا استعمال کرنی پڑتی ہے تو بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ اگر مرد کی طرف مسئلہ ہے، اس کے جراثیموں میں پیپ ہے یا خون ہے یا اس کو پیشاب کی جلن ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو پہلے اس کی تشخیص کریں اور اس کو ادویات استعمال کروائیں۔ اس بارے میں آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں اور ہمارے تجربہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مرد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ نظر آئے اور مندرجہ بالا علامات میں سے کوئی علامت بھی نہ ہو تو پھر آپ صرف عورتوں کو 18 کیپسول استعمال کریں اور ان کا علاج کریں۔ اگر ان کے جنسی اعضاء میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کا پہلے علاج کروائیں۔ اگر حمل ہو جاتا ہے تو حمل ہونے کے بعد 9 مہینے تک ایک گولی روزانہ 18 کی استعمال کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ کو آپ کی سوچ سے بھی اچھے رزلٹس ملیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں گے۔ آخر میں اپنا خیال رکھیں، دوستوں کا، عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا۔ اللہ حافظ۔